قانونی اعتبار سے اس قرارداد پر عمل کے لیے اسے چیف کمشنر کراچی کے پاس بھیج دیا گیا۔ چیف کمشنر نے اپنی منظوری میں لکھا کہ 16,200 گز زمین دارالعلوم کو دی جاتی ہے اور میونسپل کارپوریشن نے جو رہائشی پلاٹ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ اور ان کے داماد اور بھائی کے لیے مخصوص کیے ہیں ان کی بھی منظوری دی جاتی ہے، لیکن جو پلاٹ صدر دارالعلوم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صدر دارالعلوم کراچی اور مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم دارالعلوم کراچی کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، چونکہ انہوں نے خود اس سے دستبرداری کی درخواست دی ہے، اس لیے وہ پلاٹ بھی دارالعلوم کو دیے جاتے ہیں۔ البتہ ان کے علاوہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو 5 دور کے رشتہ دار ہیں ان کو رہائشی پلاٹ دینا منظور نہیں۔ کراچی میونسپل کارپوریشن کے لینڈ مینیجر آفس سے کارپوریشن کی قرارداد کے ساتھ چیف کمشنر کا یہ حکم نامہ 7 دسمبر 1954 عیسوی کو ایک مخصوص نمبر کے ساتھ جاری ہوا، جو اپنے تمام متعلقہ کاغذات کے ساتھ دارالعلوم میں محفوظ ہے۔ قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر مدرسہ بنانے کا اعلان فرما دیا۔ اس احاطے پر دارالعلوم کراچی بیادگار شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کا بورڈ بھی لگ گیا۔ حضرت مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے انتھک محنت، مہم جوئی اور بڑے بڑے مشکل کام جلد از جلد کرنے اور کروانے کا خاص وصف عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے ہی اس زمین کی منظوری حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے، اور جب زمین مل گئی تو انہوں نے ہی کچھ عارضی کمرے اس غرض کے لیے جلدی جلدی بنا لیے کہ وہاں سے تعمیری کام کی نگرانی کی جا سکے، اور ہر وقت رابطے کی آسانی کے لیے وہاں ٹیلی فون بھی لگوا لیا اور بقدر ضرورت بجلی کا کنیکشن بھی حاصل کر لیا۔ لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ مدرسے کی تعمیر کا باقاعدہ افتتاح ملک کے اہل اللہ علماء سے کرایا جائے، چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندیلوی اور حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور سے، حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملتان سے، حضرت مولانا اطہر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مشرقی پاکستان سے دعوت دی گئی، اور اتوار 26 اور پیر 27 جمادی الثانی 1374 ہجری بمطابق 20 اور 21 فروری 1955 عیسوی کو 1-2 روزہ سالانہ جلسے کا اعلان کر دیا گیا، جس میں نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا جائے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند کو بھی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط کے ذریعے اسی جلسے میں شرکت کی دعوت دی، جس کے جواب میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا: دفتر دارالعلوم دیوبند ضلع سہارنپور، سلام مسنون نیاز مکرون۔ مکرمت نامہ نے سرفراز فرمایا: سب سے پہلے تو اس مجدہ جاں فضا تاسیس دارالعلوم پر اپنی انتہائی خوشی اور اس کے ساتھ ہدیہ تبرک پیش کرتا ہوں۔ اثنا قیام کراچی میں کئی دارالعلوموں کے نام کان میں پڑتے تھے، بعض قائم ہوئے، بعضوں کے قائم کرنے کے لوگ خواب دیکھ رہے تھے، اور ان سب کو حضرت مولانا شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منصوبے کی طرف منسوب کرنے کے ارادے ظاہر کرتے تھے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ان منصوبوں کو اس نسبت کے ساتھ دل کبھی قبول نہیں کرتا تھا۔ دل میں یہ چیز جمی ہوئی تھی کہ اس منصوبے کے تحت اگر دارالعلوم قائم ہو گیا تو وہ صرف مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ قائم کریں گے۔ جب آپ نے بھی دارالعلوم کے قیام کی اطلاع فرمائی اور اس کے بارے میں ایک مختصر سا ٹریک بھی آیا تو دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا کہ اس منصوبے نے صحیح معنی میں آج جنم لیا ہے، اور اب یہ آگے بڑھے گا، اور اس ناچیز کا تصور صحیح ہو گیا۔ ساتھ ہی اپنے دل میں خواہ مخواہ یہ منصوبہ بھی جما لیا تھا کہ یہ دارالعلوم اسی جگہ قائم ہونا چاہیے جس جگہ کو مولانا مرحوم نے اپنی خوابگاہ بنایا ہے۔ اس جگہ کو دیکھ دیکھ کر گویا لالچ آتا تھا کہ یہ جگہ گویا دارالعلوم ہی کو تک رہی ہے۔ حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اس نے یہ مجدہ بھی سنا دیا کہ منصوبہ صاحب منصوبہ کے قریب ہو گیا، اور دارالعلوم وہیں پہنچ گیا جہاں سے اسے روحانی طور پر ہر وقت کمک ملے گی۔ دارالعلوم دیوبند بھی پہلے جاری ہوا تھا،
پھر عمارت کی تاسیس ہوئی تھی، وہی نقشہ اس دارالعلوم کا بھی ہو رہا ہے۔ یہ مشابہت فعال نیک ہے۔ اس دارالعلوم کو اگر اس وقت کے ممتاز ارباب اخلاص نے قائم کیا تھا تو اس دارالعلوم کو بھی ان کے سچے جانشین قائم کر رہے ہیں جو علم و عمل میں ان کے پیر و جانشین ہیں۔ میری انتہائی کوشش ہوگی کہ میں اس مبارک تقریب میں شامل ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ قبضے کی بات نہیں، اور وہ بھی بقید وقت۔ دعا فرما دے کہ حق تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ میری طرف سے اس یاد فرمائی کا شکریہ جناب، اور حضرات ممبران دارالعلوم قبول فرمائیں۔ سب مل کر دعا کا زور لگا دیں تو تیسیر عسیر ہو جائے گی۔ صحیح اپنے دل کے جذبے سے ہوگی۔ خلیفہ جی کی خدمت بابرکت میں سلام مسنون، بچوں کو دعا، والدہ صاحبہ اور بہاوت صاحبہ کی خدمت میں سلام مسنون، و استدعا دعا والسلام۔ محمد طیب۔